بعض لوگوں نے سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے روکا ہے. وہ کہتے ہیں اس مہینے میں جو شادی کرتا ہے اس کی شادی کامیاب نہیں ہوتی. اچھا اگر کامیاب ہو جائے تو پھر اولاد نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اچھا اگر اولاد ہو جائے تو وہ فرما بردار نہیں ہوتی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے رسول سے ہوا تو کامیاب ہوا. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا کائنات سے ہوا تو کامیاب ہوا. کائنات میں دکھاؤ ایسی جوڑی, میاں بیوی کے مابین جو محبت کا رشتہ, شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی. اللہ نے حسن و حسین دیے, بیٹی سیدہ زینب دی, اور پھر اگلی بات وہ کہتے اولاد ہو تو وہ نیک نہیں ہوتی. حسن و حسین نے پا پیادہ 25 حج کیے ہیں. سیدہ زینب کے بارے میں آپ کے ہمسائے کے یہ لفظ ہیں, میں نے سیدہ زینب کی کبھی آواز بھی نہیں سنی. یہ کہتے اولاد ہو تو نیک نہیں ہوتی. یار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. کیوں؟ اس لیے جس نوالے کی طرف میری ماں کا ارادہ ہو اور میں غیر ارادی طور پہ اس نوالے کو اٹھا کے کھا لوں, کہیں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. یہ کہتے کہ اولاد ہو تو نیک نہیں ہوتی. امام حسین کو پڑھیے گا یار, جن کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی, اور ان کی تو کربلا میں بھی نماز قضا نہیں ہوتی. تو یہ تصور, یہ باتیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے, شادی کامیاب نہیں ہوتی, کامیاب ہو تو اولاد نہیں ہوتی, اولاد ہو تو اولاد نیک نہیں ہوتی. علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا تو کامیاب ہوا, اور اللہ نے اولاد بھی دی, اور اولاد بھی وہ دی جنہوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا تھا. وہ اولاد دی جنہوں نے اپنی جان دے کے اسلام کی آبرو بچائی. وہ اولاد دی جن کی راتیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جن کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. پھر آگے اولاد سے جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک دن میں 1000 نفل نماز بھی پڑھتے ہیں. زین العابدین فرماتے تہجد باپ سے سیکھی ہے. آگے نسلیں بھی تہجد گزار ہوتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, کامیاب ہو جائیں تو اولاد نہیں ہوتی, اولاد ہو تو وہ فرما بردار نہیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں غلط ہے. اس ماہ مبارک میں شادی کریں, کوئی منحوس یہ دن نہیں ہے.